نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب روانہ. دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر معمولی وزارتی اجلاس آج سے ہفتے تک جدہ میں ہوگا. اسحاق ڈار OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے. مقدس شہروں کے مختصر دورے بھی کریں گے. وزیر اعظم کی شہید لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز کے بچوں، والدہ اور بھائیوں سے ملاقات، لواحقین سے تعزیت کی. شہباز شریف کی شہید کی قبر پر حاضری. وفاقی وزیر سردار محمد یوسف، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، امیر مقام بھی ہمراہ تھے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد تیزی کی لہر. 100 انڈیکس میں 3,533 پوائنٹس کا اضافہ، 1,68,000 کی سطح بحال ہو گئی. IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات آج کراچی میں شروع ہوں گے. اسٹیٹ بینک کے ماہرین معاشی کارکردگی پر بریفنگ دیں گے. قرض پروگرام کے تحت تیسرا اقتصادی جائزہ لیا جائے گا. ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان کو $1 کروڑ کی چوتھی قسط مل سکے گی. ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے IMF کے بیشتر اہداف حاصل کر لیے. IMF کا UAE سے $2 ارب کم از کم 1 سال رول اوور کرانے کا مطالبہ. اسٹیٹ بینک حکام کی جانب سے اقتصادی جائزے کے دوران رول اوور پر اہم پیش رفت کی یقین دہانی کرائی گئی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF وفد کی UAE کے سفیر سے ملاقات کا بھی امکان ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں شروع ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی ہم منصب سے ملاقات، صورتحال پر تبادلہ خیال. عراقچی نے معاہدے کے لیے اہم نکات پر بات کی. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی جنیوا پہنچ گئے. عمان دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ منصفانہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہیں. جنگ اور امن دونوں آپشنز کے لیے تیار ہیں. ایران امریکہ تک پہنچنے والے ہتھیار تیار نہیں کر رہا، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. بانی PTI اور بشرا بی بی کے پارٹی اور فیملی کو پیغامات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے فیملی ممبرز نے علیمہ خانم کو بانی کا کوئی پیغام نہیں دیا. علیمہ خانم کا دعویٰ درست نہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے کہا بانی کے لیے آواز اٹھا. PTI کے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے بانی نے کہا اڈیالہ آنے کے بجائے عدالتوں میں جاؤ. بانی نے پیغام دیا فیملی کے بجائے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل سے ملاقات کرائیں. علیمہ خانم نے پارٹی وکلاء کو ڈاکٹر سے ملاقات کی پٹیشن سے منع کیا. بانی کا پیغام پارلیمانی پارٹی میں ڈسکس ہوا تو بیرسٹر گوہر علی ظفر نے لطیف کھوسہ کو پٹیشن کا کہا. PTI پارلیمنٹیرین کا کہنا ہے علیمہ خانم چاہتی ہیں بشرا بی بی کی بھی فیملی سے ملاقاتیں بند کرائی جائیں. خیبر پختونخوا حکومت بانی PTI کے لیے رہائی فورس بنائے گی لیکن دہشت گردوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا روز پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، زندہ جلایا جا رہا ہے مگر ان کی ترجیح اول اور آخر بانی PTI ہے. ان کے نزدیک وطن کی سلامتی کی کوئی وقت نہیں. کیسی سیاسی جماعت ہے، اس کے کتنے ٹکڑے ہوئے کسی کو معلوم نہیں. PTI کے سارے گروپوں میں ہزاروں اختلافات ہیں مگر ایک ایشو پر مکمل اتفاق ہے، بانی PTI اندر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں مقرر کرنے کی ہدایت. بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواستیں 11 مارچ کو لگانے کا حکم. بیرسٹر سلمان صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. کہا بانی PTI کی آنکھ کا مسئلہ ہے، انہیں آنکھ کے علاج کے لیے ہسپتال لایا جا رہا ہے. 1 سال سے سزا معطلی کی درخواست زیر التوا ہے.
غریب ملزمان کا چالان پیش کر دیا گیا، اہم ملزمان گھوم پھر رہے ہیں۔ اشتہاری ملزمان کل بھی ہائی کورٹ میں تھے، کبھی وہ سپریم کورٹ ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا پولیس اور انتظامیہ ہماری سوئی پڑی ہے؟ 26 ممبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کی مطلوب قیادت کی عدم گرفتاری پر جج طاہر عباس کا اظہار برہمی۔ عدالت نے 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں ایس ایچ او کو 11 مارچ کو طلب کر لیا۔ آئینی عدالت میں لاپتہ افراد کیس میں حکام کے خلاف کارروائی کے فیصلے پر اپیل کی سماعت۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سیکرٹری دفاع کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے روک دیا۔ سیکرٹری داخلہ چیف کمشنر ایس ایچ او گولڑا کے خلاف کارروائی پر بھی حکم امتناع جاری۔ آئینی عدالت نے سیکرٹری دفاع اور دیگر افسران کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لیں۔ آئینی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ باجوڑ پولیس کے ابابیل اسکواڈ پر فتنہ خارج کا حملہ، 4 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، 2 زخمی۔ کانسٹیبل یارزادہ، داؤد خان، عمران اور سراج کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ زخمی اہلکار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارروائیاں، 34 خارج مارے گئے۔ بنو کے علاقے نرمے خیل میں جھڑپ کے دوران 10 خارج کو ٹھکانے لگایا۔ میر علی میں 12 خارج انجام کو پہنچا دیے گئے۔ شمالی وزیرستان حسن خیل میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی، 1 افغان خارجی ہلاک۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 خارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ یوگ کے علاقے سمبازا میں فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ راجن پور پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، 2 ڈاکو انہوں نے اپنے اینٹی ایئر کرافٹ گن کے ساتھ رحیم خان پولیس کو سرنڈر کر دیا۔ کچے کے خطرناک ڈاکو تنویر اندھن نے ساتھی سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ ڈی پی او کے مطابق ملزم تنویر کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ 13 شہری اور 12 سے زائد پولیس اہلکاروں کے قتل کا الزام 45 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ساتھی ملزم ظفری کے خلاف 38 مقدمات اور سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ نارتھ ناصم آباد کراچی میں بہن کے گھر آئے بھائی کو سیکیورٹی گارڈز نے تل کلامی کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول ولید خان کو 3 گولیاں لگیں۔ پولیس نے ملزم وکیل احمد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، نیو کراچی میں شو روم پر فائرنگ، کلاشن کوف سے گولیاں برسائیں۔ پولیس حکام نے بتایا لیاری گینگ وار کے وسیع اللہ لاکھو اور سمت کاٹھیاواڑی نے شو روم مالکان سے 10 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا۔ تحقیقات شروع کر دی، ملزمان کو جلد گرفتار کریں گے۔ کوئٹہ کے علاقے فیض آباد کے قریب 7 سال کا بچہ نالے میں گر گیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق جوہر بہت گہرا اور گندا ہے، رات کی تاریکی کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کشتی کی مدد سے بچے کی تلاش جاری ہے۔ گلیات کے علاقے ایوبیا کے جنگل میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ آتش زدگی کے باعث بڑی تعداد میں قیمتی درخت جل گئے۔ دشوار گزار راستوں اور اندھیرے کے باعث ریسکیو ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گاڑیوں کا راستہ نہ ہونے سے اہلکار پیدل موقع پر پہنچے۔ برطانوی وزیر اعظم کا مانچسٹر میں مسجد پر حملے کی کوشش پر تشویش کا اظہار، فوری اور مؤثر ایکشن پر پولیس اور ایمرجنسی سروسز کا شکریہ ادا کیا۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا رمضان امن اور خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ رمضان کے دوران مسجد میں پیش آنے والا واقعہ تشویشناک ہے۔ مساجد کی اضافی سیکیورٹی کے لیے 40 ملین پاؤنڈ فراہم کیے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ تمام مذاہب کے لوگ بلا خوف زندگی گزار سکیں۔ غزہ کا انتظام فلسطینیوں کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے مستقل مندوب نے کہا پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ غزہ کی حکمرانی اور انتظام فلسطینیوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے۔ مسئلے کا حل 2 ریاستی فارمولے کے تحت نکالا جانا ضروری ہے۔ شہزادہ ہیری اور اہلیہ میگھن کا اردن کا دورہ، غزہ سے آئے زخمی مریضوں کی عیادت کی، فلسطینی بچوں کے ساتھ گھل مل گئے۔ فلسطین سے آئے ڈاکٹرز نے غزہ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ WHO کو سربراہ ٹیڈروس بھی موجود تھے۔
امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ایک اور عدالتی فیصلہ، غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے خلاف عدالتی حکم جاری۔ وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو تیسرے ملک میں ڈیپورٹیشن کو روک دیا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی پالیسی مسترد کر دی، کہا بغیر پیشگی اطلاع کسی تیسرے ملک بھیجنا غیر قانونی ہے، بغیر سماعت بے دخلی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بل گیٹس نے جیفری ایپسٹن سے تعلق پر گیٹس فاؤنڈیشن کے عملے سے معذرت کر لی، کہا کبھی متاثرہ خواتین سے نہیں ملا، نہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں شریک رہا۔ جیفری ایپسٹن کے ساتھ وقت گزارنا انتہائی نادانی تھی۔ سابق امریکی وزیر خزانہ لیری سمرز ایپسٹن سے تعلق پر ہارورڈ یونیورسٹی میں عہدے سے مستعفی۔ کولمبیا کے نوبل انعام یافتہ نیورو سائنسدان رچرڈ ایکسل نے بھی کولمبیا یونیورسٹی میں عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ میزبان سری لنکا T20 ورلڈ کپ سے باہر، نیوزی لینڈ نے 61 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکن ٹیم 169 رنز کے تعاقب میں 107 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے پہلے کھیل کر 6 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ کیوی بلے بازوں نے آخری 4 اوور میں 70 رنز جوڑے۔ کپتان میچل سینٹنر 47، کول میک کونچی 31 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ رچن رویندرا کی کیریئر بیسٹ بالنگ، 4 وکٹیں حاصل کی۔ نیوزی لینڈ کی کامیابی نے پاکستان کی مشکلات بھی بڑھا دی۔ انگلش ٹیم کے ہاتھوں کیویز کی ہار ہی پاکستان کے لیے امید کی کرن بن سکتی ہے۔ آپ کی ٹیم اچھا کرے نہ کرے، آپ کے پلیئرز اچھا کریں یا نہ کریں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی فیملی کو آپ ٹارگیٹ کرو۔ وہ جاہل لوگ ہیں جو فیملیز پہ بات اٹھاتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے جتنے بھی سب دیکھ رہے ہیں فیملیز پہ نہ جائیں۔ اب پرسنل لیول پہ جانا یہ ابھی ریسنٹلی 3-4 سال سے ہی ہو رہا ہے۔ کرکٹرز کی پرفارمنس پر جو تنقید کرنی ہے کریں، مگر فیملی کو نشانہ مت بنائیں۔ ہر لمحہ پرجوش میں سابق سٹار کرکٹرز کی شائقین سے اپیل۔ باسط علی نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے اس ٹیم میں کپتان ہے کون؟ پہلے بابر، رضوان، شاہین آفریدی اور اب سلمان علی آغا۔ سلمان کے بعد شاداب کو T20 ٹیم کا کپتان نہیں ہونا چاہیے۔ کامران اکمل کہتے ہیں پی سی بی کو دیکھنا ہوگا کیا سلمان علی آغا کو T20 کے لیے کپتان بنانا درست فیصلہ تھا۔ شعیب ملک بولے شاداب کو پھر کپتان بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نبیل گبول بڑے مہمان، کیا دلچسپ سوالاتوں کا سامنا۔ اور امریکی ریاست نبراسکا میں سڑک پر گڑھا پڑ گیا، سگنل پر رکنے والی 2 گاڑیاں دھنس گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی، گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔